جب انسان اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ قناعت وہ دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے نہ تالے درکار ہوتے ہیں اور نہ محافظ۔ آئیے اب ہم سماعت کریں گے ایک ایسی تقریر جو ہمیں بتائے گی کہ قناعت کیسے فرد اور معاشرے دونوں کو مضبوط بناتی ہے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتی ہوں رحمہ گلزار کو، جن کا تعلق پارک لینڈ پبلک اسکول اینڈ کالج سے ہے۔ جناب صدر، اراکین ایوان اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ محض ایک اخلاقی درس نہیں بلکہ ہماری قومی زندگی کا بنیادی مسئلہ ہے۔ سادگی، قناعت اور کفایت شعاری وہ اوصاف ہیں جو فرد کو باوقار، معاشرے کو متوازن اور قوم کو مضبوط بناتے ہیں۔ شہید پاکستان حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ان اقدار کی روشن اور عملی مثال ہے۔ جناب صدر، سادگی کا مطلب تنگ دستی نہیں بلکہ وقار ہے۔ قناعت کا مطلب محرومی نہیں بلکہ دل کی امیری ہے۔ کفایت شعاری کا مطلب کنجوسی نہیں بلکہ وسائل کا شعور کے ساتھ استعمال ہے۔ آج جب دنیا نمود و نمائش، اسراف اور مادہ پرستی کی دور میں مبتلا ہے، ایسے میں حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل کامیابی ظاہری چمک دھمک میں نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ ایک رحمت جوید شخصیت تھے۔ وہ ماہر تعلیم بھی تھے، محقق بھی، ادیب بھی، تاجر بھی اور سب سے بڑھ کر ایک درد بند انسان تھے۔ اس کے باوجود ان کی ذاتی زندگی نہایت سادہ تھی۔ وہ اعلیٰ عہدوں اور مالی وسائل کے باوجود عام انسانوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس، خوراک اور رہن سہن میں سادگی نمایاں تھی، مگر ان کے خیالات اور کام غیر معمولی تھے۔ صدر محترم، انہوں نے اپنی دولت کو ذاتی آسائشوں پر خرچ کرنے کے بجائے قوم کے مستقبل پر لگایا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن، ہمدرد یونیورسٹی اور ہمدرد دواخانہ جیسے عظیم ادارے اس بات کا ثبوت ہیں کہ اگر کفایت شعاری اور قناعت کے ساتھ منصوبہ بندی کی جائے تو محدود وسائل سے بھی بڑے کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں۔ ان اداروں نے ہزاروں طلباء کو تعلیم، روزگار اور شعور فراہم کیا۔ سادگی میں جو وقار ہے وہ کہیں اور نہیں، سادگی میں جو وقار ہے وہ کہیں اور نہیں، یہی وہ حسن ہے جو وقت کے ساتھ مان نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ شدید معاشی مسائل کا شکار ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور قرض ہماری زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ ہماری فضول خرچی اور اسراف ہے۔ ہم اپنی آمدن سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں، خواہ شادی بیاہ ہوں، تقریبات ہوں یا روزمرہ ضروریات۔ نتیجتاً ذہنی دباؤ، پریشانی اور عدم اطمینان جنم لیتا ہے۔ صدر محترم، حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے خواہشات کو محدود کر لیں اور ضروریات کو ترجیح دیں تو زندگی نہ صرف آسان ہو سکتی ہے بلکہ باوقار بھی بن سکتی ہے۔ انہوں نے کبھی دولت کو مقصد نہیں بنایا بلکہ اسے ذریعہ سمجھا، اور یہی سوچ انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ سادگی کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ترقی ترک کر دی جائے۔ دراصل سادگی ترقی کو پائیدار بناتی ہے، قناعت انسان کو شکر گزار بناتی ہے اور کفایت شعاری قوم کو معاشی استحکام دیتی ہے۔ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کو دیکھ لیجئے، وہاں فضول خرچی کو ناپسند کیا جاتا ہے اور وسائل کے درست استعمال کو قومی فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ صدر ذی وقار حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے نوجوان نسل کو علم، تحقیق اور کردار سازی کی طرف متوجہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر نوجوان سادہ زندگی اختیار کریں اور اپنی توانائیاں تعمیری کاموں میں لگائیں تو قوم خود بخود ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ آج ہمیں یہ سوال خود سے پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کو قرض، اسراف اور عدم توازن کی زندگی دینا چاہتے ہیں یا سادگی، قناعت اور خود انحصاری کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں؟ حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں عملی طور پر یہ دکھایا کہ سادہ زندگی گزار کر بھی قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے اور تاریخ میں زندہ رہا جا سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سادگی، قناعت اور کفایت شعاری وقتی نعرے نہیں بلکہ کامیاب زندگی کے مستقل اصول ہیں۔ اگر ہم واقعی ایک مضبوط، خوددار اور باوقار قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ان اقدار کو اپنانا ہوگا۔ شکریہ۔